والوں کو تلقین فرمائی، گھر والوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم گھر کے ذمہ دار پہ فرض ہے، فرض۔ صرف اپنا دیندار بننا کافی نہیں، گھر کی اہلیہ اور گھر کی بیوی اور گھر کے بچے، ان کی دینی تربیت مسلمانوں پہ فرض ہے۔ پہلی درسگاہ یہ اجڑ گئی تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ پہلی درسگاہ یہ اجڑ کے رہ گئی تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرے کی پہلی اکائی تو گھر ہے نا بھائی، اور جب گھر ہی کا ادارہ اور گھر ہی کے درسگاہ اور گھر ہی کی تربیت گاہ اجڑ گئی ہے تو پھر معاشرہ کیسے اچھا ہو سکتا؟ گھر تو بھائی پہلی اکائی ہے معاشرے کی اور پہلی درسگاہ ہے، اس کے دو مربی ہیں، باپ اور ماں، باپ اور ماں، اس لیے ان کا آپس کا باہمی اعتماد اور محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں ماں باپ کی زندگیوں کا رخ الگ ہے، درسگاہ اجڑ کے رہ جائے۔ بتائیے نا، اگر کلاس کے ٹیچر ایک دوسرے سے دستے گریبان ہو، ان بچوں کا کیا حال ہو، اس نسل کا کیا حال ہو؟ وہ گھر کی پہلی درسگاہ ماں باپ کی زندگی ہے، گھر کی درسگاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ تعلیم گاہ ہے، لیکن جب تک یہ دونوں ایک رخ پر ہوں گے، اور وہ رخ آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند کی زندگی، پھر نئی نسلیں بنا کرتی ہیں، پھر قومیں بنا کرتی ہیں۔ پہلے گھر خراب ہوتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، پہلے گھروں میں نفرتوں کی آگ ہوتی ہے، پھر معاشرہ نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے گھروں کا سکون جاتا ہے، پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے۔ تو فریضہ تھا مسلمانوں کے گھروں کی زندگی کا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کرو، دینی اخلاق زندہ کرو، دینی عقائد کی فکر کرو، ان کی آخرت کی زندگی کی فکر کرو، یہ فریضہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا ایمان کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں تو کافر کا عذر کل کوئی نہیں قبول ہونا، کل پھر کوئی عذر قبول نہیں ہونا۔ اے ایمان والو، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ان راتوں میں ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ان راتوں میں ہمیں نصیب فرما دے۔ سچی توبہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اپنی پچھلی زندگی پر دل کی سچی ندامت، دل کی سچی ندامت، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آئندہ ایسی غلط زندگی گزارنے کی نہ گزارنے کا سچا عزم، سچ اے اللہ اب گناہ نہیں کرے، یہ سچا عزم۔ تیسری چیز، کسی کے حقوق دینے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی، فوراً ان کی حقوق کی ادائیگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ایسے حقوق ضائع کیے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ پوری نہیں دی، نماز رہ گئی، ان کی قضا کرنا شروع کر دے، ان کا ازالہ کرنا شروع کر دے۔ یہ چار بنیادیں ہیں سچی توبہ کی، سچی توبہ کی۔ ندامت سچی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، مخلوق میں سے کسی کا حق ادا کرنا ہے، اس کو فوراً ان کے حقوق ادا کرے، یہ طے کر لے کہ ان کا حق ادا کروں گا، اور ساتھ ساتھ جو فرائض اللہ کے چھوٹی ہوئی ہیں رہ گئے ان کی قضا کرنا شروع کر دے۔ حج نہیں تو فریضہ کرو، زکوٰۃ نہیں دی دو، نماز نہیں پڑھی ادا کرو، یہ فریضہ، یہ سچی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس خوش نصیب کو یہ سچی توبہ نصیب ہو جائے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور بھائی کب پھر نصیب ہوگا؟ اگر ان راتوں میں نصیب نہیں، اس رمضان میں نصیب نہیں، ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی ازلی بدبخت ہی ہوا کرتا ہے جو رمضان کی ایسی بخشش بھری گھڑیاں پائے اور رحمتوں کی یہ برسات پائے اور پھر بھی اس کی بخشش۔ اللہ نہ کرے ہمیں ہم نبی کے بد دعا کے مستحق بنے، اللہ نہ کرے ہمارا گھر کا کوئی فرد اس بد دعا کا مستحق بنے۔ تو میرے عزیزوں، سچی ندامت، سچی شرمندگی انہی گھڑیوں کے اندر ہو، اور انہی دو تب راتیں رہ گئی، خوب خلوت میں رو کر اللہ کو منا لو، مزہ آئے گا زندگی کے۔ ایسا لگے گا دل کا ایک آنسو ندامت کا بہہ جائے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل میں سکون آ جائے گا، دل میں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ توبہ کی، سبحان اللہ، توبہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ زندگی کی تیز ترین سواری کو آپ تصور کرو، لیکن توبہ ان سب سے تیز رفتار سواری ہے جو بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دے، جو بندے کو اللہ کے بہت قریب، اس سے تیز سواری کوئی نہیں، توبہ سے بڑھ کر تیز سواری کوئی نہیں، جو تیزی کے ساتھ اللہ کے قریب بندے کو کر دیتی ہے۔ کہاں راندہ درگاہ تھا، کہاں ندامت کا آنسو پڑا اور ندامت اور شرمندگی کی، اللہ کے قرب کا اعلیٰ درجہ، اللہ کے قرب کا اعلیٰ درجہ ملا۔ تو میرے عزیزو، ضائع نہ کرنا ان گھڑیوں کو، ان ضروری گھڑیوں کو ضائع نہ کرنا،
کون جیتا ہے اگلے سال بھائی؟ کتنے آپ کے پیارے جاننے والے ہیں جو پچھلے سال تھے اور آج زمین پر موجود نہیں؟ کون جیتا ہے؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گئے۔ ہمارے بارے میں بھی دنیا یہی کہے گی نا بھائی، یہ بھی چلا گیا۔ ہاں تو میرے عزیزو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ 2 عورتیں نافرمان اور ان کے نافرمان عورتیں، لیکن اس نافرمانی کی انہیں سزا میں دی۔ نبی کی رسالت بھی اور پیغمبر کی نیکی بھی انہیں اس عذاب سے نہ بچا سکی۔ نبی کی رسالت بھی اور نبی کی نیکی بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا سے انہیں نہ بچا سکی۔ اور 2 عورتیں وہ ہیں جو غلط ماحول میں، برے ماحول میں ایمان پر ثابت قدم رہی، شرم و حیا کی زندگی اختیار کی۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک فرعون کی اہلیہ تھی، دوسرا حضرت مریم تھی، ان کی تعریف اور جنت میں ان کا ٹھکانہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔